شہریار اب ایمل کو دھمکی دے کر چلا جاتا ہے کہ اگر اینی کی شادی عفان کے ساتھ ہوئی تو پھر تم اسی گھر میں رہنا، تم وہاں مت آنا۔ اس پر اب ایمل کے والدین بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم اینی کی شادی کرتے ہیں تو ایمل کا گھر اجڑ جاتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ایمل بھی اپنے والدین سے کہتی ہے کہ سن لیا آپ لوگوں نے میری بات پہ، تو آپ کو یقین نہیں شہریار کیا کہہ کر گیا ہے، اب کیا آپ اینی کی خاطر میرا گھر برباد کریں گے؟ پھر اینی سوچتی ہے کہ کیوں میں اپنی بہن کا گھر برباد کر رہی ہوں، میرا گھر تو اجڑ گیا، میری زندگی تو برباد ہو گئی، میں اب عفان سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ عفان کو انکار کر دیتی ہے کہ عفان اب تو تمہاری اور میری شادی ممکن ہی نہیں، ان حالات میں تو بالکل بھی نہیں کہ میں تم سے شادی کے لیے ہاں کروں۔ تم نے دیکھا نا، شہریار دھمکی دے کر گیا ہے ایمل کو کہ اگر ہم دونوں شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں تو وہ ایمل کو یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا، اسے طلاق دے دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری بہن کا گھر برباد ہو۔ عفان بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تو بس دھمکی دے کر گیا ہے، کیونکہ شہریار بھائی ایمل سے بہت محبت کرتا ہے، میں جانتا ہوں، اور وہ ایمل کے نام اپنی پراپرٹی بھی لگوا رہا ہے۔ اگر بھلا اس نے ایمل کو چھوڑنا ہوتا تو وہ اپنی جائیداد وغیرہ وہ ایمل کے نام کیوں لگواتا؟ وہ صرف دھمکی دے کر گیا ہے۔ اس پر اینی کہتی ہے جو کچھ بھی ہو، میں یہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ادھر فاخرہ جب غصے میں گھر آتی ہے تو سامنے مہمان بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مہمان کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی آئمہ پسند ہے اور ہم بہت جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آئمہ کو دیکھو، وہ اپنی خالہ کے سامنے ایکٹنگ کرتی ہے اور خود کو جا کے کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ دردانہ بھی بھاگتی ہوئی جاتی ہے، آئمہ کیا ہوا ہے، تم نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر لیا ہے؟ بیٹا دروازہ کھولو، دیکھو تمہاری خالہ آئی ہے۔ لیکن آئمہ کہتی ہے مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے کیوں بلایا ان رشتے والوں کو؟ آپ جانتی ہیں کہ میں صرف عفان سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ فاخرہ کہتی ہے آئمہ بیٹا دروازہ تو کھولو۔ آئمہ دروازہ کھولتی ہے اور پھر جا کر اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور دردانہ کہتی ہے آئمہ تم کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ عفان اب تم سے شادی نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکی ہے۔ میری بیٹی تم خود کو کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ تو فاخرہ کہتی ہے آئمہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، تمہاری شادی ہوگی تو عفان کے ساتھ ہی ہوگی۔ دردانہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے پھر کیوں ان لوگوں کو بلایا؟ جواب میں دردانہ کہتی ہے باجی اب میں کیا اپنی بیٹی کو یوں ہی ساری زندگی بٹھا کے رکھوں گی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ عفان تو اینی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ اس پر فاخرہ کہتی ہے میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا، اگر عفان اینی کے ساتھ شادی کرے گا تو شہریار ایمل کو اس گھر سے نکال دے گا، اور کیوں اینی کے گھر والے یہ چاہیں گے کہ وہ اینی کا گھر بسانے کے لیے اپنی دوسری بیٹی کا گھر اجاڑ دیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس پر دردانہ کہتی ہے باجی کیا شہریار ایسا کرے گا؟ وہ ایمل کو چھوڑ دے گا؟ جواب میں فاخرہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں چھوڑے گا، اس نے دھمکی دی ہے ایمل کو کہ اگر اینی کی شادی عفان کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر تم یہیں رہو گی اپنے میکے میں ہی، میں تمہیں کبھی بھی نہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ اس پر دردانہ کہتی ہے اچھا باجی اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ اور ایک طرف فری ہوتی ہے، اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ گھر میں ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی من مرضی کرتی پھر رہی ہے، نہ ہی فاخرہ کو ٹائم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھے کہ وہ کہاں گئی ہے، کالج جا بھی رہی ہے یا نہیں جا رہی، اس کا کون دوست ہے۔ فری آوارہ ہو گئی ہے کیونکہ گھر میں تو اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں، سب کو اپنی اپنی فکر ہے، بھائیوں کو اپنی فکر ہے، وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہے، اور والدہ لگی ہوئی ہے اینی کے پیچھے کہ اینی کی شادی نہ ہو جائے عفان کے ساتھ، اور دردانہ کو اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ تو فری پھر ایک ایسے لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوتی ہے کہ جس کا بیک گراؤنڈ بہت ہی غلط ہوتا ہے، وہ بہت غلط قسم کا شخص ہوگا۔
ادھر ایمل اپنے والدین سے کہتی ہے سن لیا آپ نے شہریار کی بات کو، میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میرا گھر برباد ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے میری ایک نہیں سنی، بس آپ کو تو اینی کی پرواہ ہے، میری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ اس پر ایمل کا والد کہتا ہے کیوں پرواہ نہیں، تم بھی ہماری بیٹی ہو، تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری دونوں بیٹیاں اپنے گھر میں خوش رہیں، اب ان حالات میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر ایمل کہتی ہے کہ آپ اینی کی شادی کہیں اور کر دینا، لازمی تو نہیں آپ نے عفان کے ساتھ کرنی ہے، اس طرح میں بھی خوش رہوں گی اپنے گھر میں اور اینی بھی اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ ادھر اینی کا انکار سننے کے بعد عفان اپنے گھر آتا ہے اور وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اگر آپ بھی اس ضد پر ہیں کہ میری شادی اینی سے نہیں ہونے دیں گی تو پھر آپ بھی میری ایک بات کان کھول کے سن لیجئے گا کہ اگر میری شادی اینی کے ساتھ نہ ہوئی تو میں پھر کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، میری بھی یہ ضد ہے۔ اور یہ شہریار سے بھی کہتا ہے کہ بھائی شہریار آپ نے بہت غلط کیا ہے، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ تو ایمل بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے، آپ نے میری اور اینی کی شادی اپنی ضد کیوں بنا لی ہے؟ میں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ممی نہیں مان رہی تھی، میں نے انہیں منایا تھا جب آپ ایمل بھابھی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اب جب کہ میں اینی سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ ہیں کہ ممی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پر شہریار کہتا ہے بس اس وقت کی بات کچھ اور تھی، اب کی بات کچھ اور ہے، اینی بیوہ ہے اور ایک بچے کی ماں ہے، اگر تم سدرا سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، ممی کو منا سکتا ہوں، لیکن اس پر عفان کہتا ہے لیکن کیا؟ اس پر شہریار کہے گا کہ اینی کے ساتھ میں تمہاری شادی نہیں ہونے دے سکتا۔ عفان کہتا ہے آپ کو اینی سے مسئلہ کیا ہے آخر؟ دیکھا نہیں اینی نے آپ دونوں کی محبت کی خاطر قربانی دی تھی، اگر اس وقت اینی انکار کر دیتی مہروز بھائی سے شادی کرنے کے لیے تو آپ ایمل سے کبھی بھی شادی نہ کر پاتے، آپ اب پھر کیوں اینی اور میرے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ ادھر فری جب اپنے دوست کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے تو دوبارہ سے اینی کی نظر فری پر اور اس لڑکے پر پڑتی ہے، تو اینی پھر فری کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکا کون ہے، تم مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ یہ نہ ہو کہ میں اس کے بارے میں تمہاری والدہ کو بتا دوں۔ اس پر فری کہتی ہے کہ آپ بتا دیں، جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں، آپ کی بات پہ امی کبھی بھی نہیں مانیں گی، بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ہمارے درمیان مت آئیں، ممی آپ سے نفرت کرتی ہیں، اگر آپ کہیں گی تو میں مکر جاؤں گی، آپ جھوٹی بن جائیں گی اور پہلے ہی سارے گھر والے آپ کے دشمن ہیں، تو اس بات پہ تو پھر آپ کو گھر سے بھی نکالا جا سکتا ہے، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان کو